یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو؟ اللہ کا دین ہے، جھنڈا اس کا ہے، اور یہ فرض منصبی اصل تھا محمد کا، تو ان کی بھی مدد ہے۔ من انصاری اللہ آگے آ جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے جیسے بیعت کی نسبتیں آئی تھی دو، بیعت حضور سے، بے اللہ سے، لہذا تیسرا ہاتھ اللہ۔ وہی مسئلہ یہ ہے، نصرت اللہ کی، لیکن میری نصرت اللہ کی طرف۔ اللہ کی نصرت کیسے کرو گے؟ میری نصرت کرو اللہ کے راستے میں، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ اب بھی طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے، جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ کھڑا ہو۔ میں نے یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا، میں نے تو اب اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے، آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے؟ میں نے انصاری اللہ، میں تو چل رہا ہوں، کوئی ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا، نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا۔ اب کون میرے ساتھ آتا ہے؟ من انصاری اللہ، جو ہاتھ میں ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے۔ اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اگرچہ وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے، حقیقت میں تھے اللہ کے، بظاہر عیسیٰ کے، حقیقت اللہ کے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا۔ وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، بالآخر وہی کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ 300 برس لگے ہیں حواریین مسیح کو، اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے، وہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں۔ تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے نہیں دی۔ ایک ہے ایک چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو تھوڑے سے وقت میں، وہ ہے حضور کا معاملہ، کہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا۔ لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن، عام خیال یہی، اور میں بھی اس کا قائل ہوں، کہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے، وہ جو 2 رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا، وہ اصل میں حواریین مسیح تھے، رسول کے رسول تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے جو پرسیکیوشنز ہوئی ہیں ان کی، جس طریقے سے انہیں ستایا گیا ہے، جو اصحاب الاخدود تھے وہ بھی عیسائی تھے، جن کو کہ یہودیوں نے جلایا، ابو نواس نے، وہ بھی عیسائی تھے، حضرت مسیح کے ماننے والے۔ اسی طریقے سے یہ 7 سلیپرز کون تھے جو جان بچا کر گئے تھے؟ یا اصحاب کہف، عیسائی تھے۔ رومی شہنشاہیت تھی، بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی، اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو 300 عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے۔ اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے، چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پر مانتے ہیں، غلط طور پہ مانتے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حرام زادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، بس اتنا فرق ہو گیا، وہ ایک انتہا کو نکل گیا، وہ دوسری انتہا کو نکل گئے۔ باسٹرڈ کہتے ہیں کھلم کھلا، سن آف مین، اور وہ لوگ کہہ رہے اللہ، لیکن مانتے تو ہیں، یہ انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی کتنے ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب نعتوں میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں، اللہ سے اوپر بتا دیتے ہیں۔ اوتار کا عقیدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا، عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ جائے گا؟ رب۔ کون ہے کہنے والا؟ یہ مسلمان، محمد کا امتی ہے۔ یہ جو انتہائیں ہوتی ہیں، غلو ہوتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تو غلو ہم کم ہے، کم کرنے والے۔ کون سا جرم ہے جو پچھلوں نے کیا ہم نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے، اس کے متن کی، بس۔ اور وہ اس لیے کہ اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی تھی۔ یہ ہے سورہ صف۔ ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا، میں نے عرض کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ نعرہ مارو اور خودکشی کر لو، ٹکرا جاؤ۔ اس کا ایک پروسیس ہے، پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے،
ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو، جو ہم سورہ شورى میں پڑھ چکے ہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. طالب آخرت بن چکے ہو، واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، زبانی کلامی نہیں، فی الواقع. پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص، پھر ایک نظم کی پابندی، ایک لیڈر کے ساتھ عہد، جو کہو گے. یہ تقاضے اگر پورے نہیں ہوتے، اور محتدم تعداد کے اندر 2-4 سے تو نہیں ہوگا معاملہ. 4 کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے، 3-4 تو اور 150 تو اور بھی شاید نکل ہی آتے ہیں، کوئی ذرا اور محنت کرتے، لیکن نہیں، معتدم تعداد، ریکوزٹ نمبر. لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے 2 حصے ہیں. اوپر کا حصہ ٹکراؤ، تصادم، وہ سب کو معلوم ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فلاں فلاں، کس کو نہیں معلوم؟ لیکن اکبر الآبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. یہ غار حرا کی جو تنہائیاں تھیں، جو سوچ و بچار تھا، پھر اس نے 12 برس تک مکے میں جو دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، یہ کام کیا ہے. یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی؟ بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہ آپ پر حملہ کر دے گی. ڈیسپریٹ آدمی 2-3 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مر سکتا آدمی. آدمی بڑی شے ہے، اتنی اجازت نہیں ہے. یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے، تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ، اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا. آدمی فراہم کیسے کرے، تیار کیسے کرے. اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی اساسی منہاج. ایک ہے تکمیلی منہاج، تصادم، ٹکراؤ، جنگ. اساسی منہاج ہے ہاؤ ٹو پروکیور پراپر پیپل، procurement of people and then their training. یہ ہے مسئلہ، اور اس کا مرکز و محور قرآن ہے. اگلی سورہ جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بعثت محمدی کا مقصد، اس کے لیے تصادم کے مراحل، یہ سورہ صف میں، لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں.